بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی موت کے 65 سال بعد جب اس کی قبر کھود کر لاش نکالی گئی۔ دوستو، اسلام میں خلافت کا طریقہ رکھا گیا ہے، نہ کہ ملوکیت کا۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی وفات کے بعد مسلمان جسے مناسب سمجھے اسے اپنا اگلا بادشاہ بنا لے، اور ملوکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی وفات سے پہلے اپنے ہی لڑکے کو اگلا بادشاہ بنا دے۔ اسلامی تاریخ میں اس چیز کی شروعات یزید کی حکومت سے ہوئی، اور یزید نے بھی اپنی زندگی میں اپنے ہی لڑکے معاویہ کو اگلا بادشاہ بنایا۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو خاص کر کے ایسی تربیت دی کہ وہ اگلا بادشاہ بننے کے لائق بن سکے۔ اس لیے جب معاویہ کچھ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچا تو یزید نے اس وقت کے مشہور عالم حضرت عمرو المقصوص کو اپنے محل بلا کر اپنے بیٹے معاویہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن یزید کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ان بڑے عالم کے حوالے کر دیا تو انہوں نے یزید کے بیٹے پر خاص طور سے دھیان دیا اور اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت کرنا سکھایا۔ یہ بڑے عالم دن رات یزید کے بیٹے معاویہ پر محنت کرتے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے محبت کرنا سکھاتے، ساتھ ساتھ اسے بیچ میں آنے والے ظالم بادشاہوں کی کرتوتیں بھی بتائی کہ کیسے ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کر کے ان سے حکومت چھین لی اور انہیں ہر چیز سے محروم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، آخر یزید کا بیٹا معاویہ 18 سال کا ہو گیا تو اسی وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں یزید نے ظلم و ستم کی انتہا قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ ظالم یزید کے اشارے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں سر کاٹا گیا اور پھر ان کی بہت بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ جب یزیدی فوج کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر لے کر کوفہ شہر کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک جادوگر ملا۔ اس جادوگر نے پوچھا کہ اے فوجیوں، یہ کس کا کٹا سر لے کر تم کوفہ جا رہے ہو؟ تو فوج کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ وہ جادوگر نیک فطرت انسان تھا اور اسلام و اس کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا تھا، اس لیے جب اس نے سنا کہ یہ نواسۂ رسول کا کٹا سر ہے تو وہ کانپ گیا اور فوجیوں سے کہنے لگا کہ اے فوجیوں، تم مجھ سے 10,000 دینار لے لو اور اس کے بدلے ایک رات کے لیے مجھے حسین کا کٹا سر دے دو۔ وہ ظالم یزید کے فوجی تو ویسے بھی لالچی تھے، اس لیے جادوگر کی یہ بات سن کر فوراً راضی ہو گئے۔ اس جادوگر نے فوجیوں کو 10,000 دینار دیے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر لے کر اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو صاف پانی سے دھویا اور پھر ایک پاک کپڑے پر رکھتے ہوئے سامنے بیٹھ کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ جادوگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ دیکھ کر پوری رات روتا رہا۔ اہل بیت سے ایسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ صبح اٹھ کر اس جادوگر نے وہ کٹا سر فوجیوں کے حوالے کر دیا اور پھر سارے فوجی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر یزید کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یزید نے حکومت تو جما لی، لیکن وہ زیادہ دن اپنی حکومت چلا نہ سکا۔ آخر کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد سن 63 ہجری میں یزید کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھتا کہ وہ پورے محل میں کتوں کی طرح چیختا تھا۔ جب یزید کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو پاس بلاتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، آج سے میں تجھے اپنی حکومت کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر بیٹے معاویہ نے جواب دیا کہ لعنت ہے ایسی حکومت پر جو اہل بیت کے سر کاٹ کر بنائی گئی ہو، اور لعنت ہے ایسی حکومت پر جو نبی کے گھر والوں کو زہر دے کر قائم کی گئی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت حضرت زین العابدین کو سونپ دی جائے۔ بیٹے کا ایسا جواب سن کر یزید کے تو ہوش اڑ گئے، لیکن اتفاق کی اسی دن شام کو اس کی موت ہو گئی اور وہ اس دنیا سے ذلت کے ساتھ چلا گیا۔ باپ کی موت کے بعد وزیروں کے بہت زیادہ کہنے پر
यजीद के बेटे मुआविया ने 40 दिनों के लिए हुकूमत की बागडोर संभाली और इन दिनों में उसने अपने ख़ानदान वालों के उन करतूतों का बहुत गहराई से जायज़ा लिया कि जिनमें उन्होंने अहले बैत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें करके उन्हें शहीद कर दिया था। आखिर 40 दिनों के बाद यजीद के बेटे मुआविया ने सभी वज़ीरों को मस्जिद में जमा करके आम ऐलान कर दिया कि आज से मैं हुकूमत से दस्तबरदार होता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जालिम हुकूमत के तख्त पर बैठते हुए अल्लाह से डरता हूँ कि कहीं अल्लाह मुझे क़यामत के दिन लोगों के सामने रुसवा न कर दे। यजीद के बेटे मुआविया की ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और फिर बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुआविया हुकूमत को अपने हाथ में ले ले, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ। आखिर मजबूर होकर लोगों ने मरवान बिन हकम को अपना बादशाह बना लिया। मरवान जैसे ही बादशाह बना तो उसने सबसे पहले मुआविया के उस्ताद हज़रत अमर अल मखसूस को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बहुत सख्त सज़ा दी और कहने लगा कि तुम्हारी वजह से यजीद का बेटा मुआविया हम लोगों का दुश्मन बना है और उसने हुकूमत छोड़ी है, इसलिए अब तुम्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। इतना कहकर मरवान ने कब्रिस्तान में एक गड्ढा खुदवाया और फिर उन उस्ताद को जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर दिया। वो बेचारे अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर शहीद हो गए। ज़माना गुजरता गया और बनु उमैया की हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी। आखिर 132 हिजरी में ये हुकूमत पूरी तरह ख़त्म हो गई और फिर बनु अब्बास की हुकूमत आई। बनु अब्बास का सबसे पहला बादशाह अबू जाफ़र मंसूर था। अबू जाफ़र जैसे ही बादशाहत के तख्त पर बैठा तो उसने बनु उमैया से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हुक्म लिया कि यजीद की कब्र को खुदवाया जाए और उसकी लाश को लोगों के सामने इबरत के तौर पर पेश किया जाए। जब अबू जाफ़र मंसूर के हुक्म पर यजीद की कब्र खोदी गई तो अंदर उसकी लाश का अंजाम देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि यजीद की कब्र में बहुत ही जहरीले कीड़े भरे हुए थे और उसकी लाश को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे लोहे से पीटा गया हो। आखिर बादशाह के हुक्म पर यजीद की लाश कब्र से निकाली गई और फिर उसे इबरत के लिए सूली पर लटका दिया गया। अबू जाफ़र मंसूर ने लोगों में खड़े होकर आम ऐलान किया कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी अहले बैत के साथ बुरा सलूक करेगा उसका ऐसा ही बुरा अंजाम होगा। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।